صلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین کرام، مسائل کی ترتیب اور سلسلے میں زکوٰۃ سے متعلق مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آدمی کا جو بھی سامان تجارت ہوتا ہے، جو بھی سامان اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اور اس کو بیچ کر نفع اٹھانے کا ارادہ ہے تو وہ سامان تجارت کہلاتا ہے۔ چاہے وہ کوئی دکان ہو اور دکان کے اندر رکھ کر بیچی جانے والی کوئی چیز ہو، یا کوئی پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، یا کوئی بھی چیز اگر آدمی خریدتا ہے بیچنے کی نیت سے تو وہ سامان تجارت کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ خاص کر دکانوں میں کسی کی کپڑے کی دکان ہے یا اسی طریقے سے کسی اور چیز کی کھانے پینے کے راشن وغیرہ کی دکان ہے، تو دکان میں جتنا بھی سامان ہے بیچنے کا اور جسے آدمی نے مکمل پیسے دے کر خریدا ہے، جو اس کی ملکیت میں ہے، وہ سب سامان تجارت ہے، اور اس کا حساب لگا کر ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی اس کا 2.5% حصہ زکوٰۃ میں نکالنا 2.5% ضروری ہے۔ لیکن شریعت نے اس سلسلے میں یہ سہولت دی ہے کہ دکان کے اندر جو سامان ہوتا ہے اس کو بیچنے کے کئی مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ریٹیل پرائز ہے، اور اسی طریقے سے ایک ہول سیل پرائز ہے، اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی مکمل دکان چھوڑ کر کسی کو دینا چاہتا ہے، کوئی دکان چلا رہا ہے اور وہ ایک ہی بیٹھک میں کسی آدمی کو اپنا پورا سامان بیچنا چاہے کہ بھئی میں دکان چھوڑ رہا ہوں تو اس کو خرید لو، تو پھر اس کی ایک الگ قیمت ہوتی ہے۔ وہ ایک سامان کو چیک کر کے اس کی قیمت کے حساب سے نہیں خریدا جاتا، بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اور آدمی اس کی اصل قیمت سے کم میں بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ میں اگر کسی آدمی کے دکان کے اندر کوئی سامان ہے تو حساب لگا کر 2.5% نکالنا یہ زکوٰۃ کا فریضہ ہے۔ لیکن اس میں بڑی مشکل ہوگی کہ آدمی ہر چھوٹے بڑے سامان کو چیک کرے کہ میرے دکان میں کتنے کپڑے ہیں یا کتنا سامان ہے، 5 روپے کی بھی کوئی چیز ہے، 100 روپے کی بھی کوئی چیز ہے، کتنی، خاص کر ایسی دکانوں کے اندر جس کے اندر چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ ہوتے ہیں، تو ان تمام کا حساب لگانا اور پھر جو ہے بیٹھ کر اس کی 2.5% کتنا بنتا ہے اس کا یہ معلوم کرنا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ سہولت ہے کہ اگر آدمی اندازے سے اسے پتہ ہوتا ہے دکان والے کو لمسم کتنا مال ہے دکان کے اندر، اور یہ اندازہ لگائے کہ اگر میں اس کو ایک ہی بیٹھک میں کسی آدمی کو مکمل اگر بیچوں تو یہ میری دکان کا کل سامان کتنے میں بک سکتا ہے، تو اس حساب سے آدمی پھر زکوٰۃ کی رقم احتیاط دے سکتا ہے۔ کسی نے مکمل اندازہ لگایا کہ میری دکان کا مکمل سامان یعنی بکنے والا جو فرنیچر ہے، ڈیکوریشن ہے، یا مشینریاں ہیں، یا اسی طریقے سے سامان رکھنے کے لیے ریک وغیرہ ہیں، وہ زکوٰۃ کے اندر نہیں آتے، بلکہ وہ سامان، وہ آئٹم صرف جو بیچا جاتا ہے، تو اس کا ٹوٹل اندازہ لگا لیں کہ اگر کسی آدمی کو یہ بیچے گی پوری دکان تو کتنے میں جا سکتی ہے، تو اس اندازے سے ہم جو ہے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ احتیاط اس میں ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا اور زیادہ کر کے زکوٰۃ ادا کرتے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ بیوہ کو اور یتیم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ قرآن کریم کے اندر یا احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ کے مسائل میں بیوہ، یتیم وغیرہ کا کوئی مخصوص لفظ موجود نہیں، بلکہ قرآن نے فرمایا الفقراء والمساکین، جو بھی ضرورت مند ہیں اور جو بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون بیمار ہے، کون مریض ہے، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کس کے پاس خاص گھر ہے، کس کے پاس خاص گاڑی ہے، بلکہ قرآن نے جو پیمانہ بتایا ہے زکوٰۃ کے مستحق کا وہ ہے ایسا آدمی جو ضرورت مند ہو، جس کے پاس بقدر نصاب مال نہ ہو۔ اب وہ آدمی جو بھی ہو، وہ عورت جو بھی ہو، چاہے یتیم ہو یا نہ ہو، بیوہ ہو یا نہ ہو، اب اس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یتیم تو ہے، بیوہ تو ہے، لیکن ضرورت مند نہیں ہے، اس کے پاس خود نصاب کے بقدر مال ہے، کسی قسم کا کوئی قرض نہیں ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، اچھا خاصا مال جائیداد والے لوگ ہیں یا اچھی خاصی تنخواہ ہے، تو پھر یتیم ہونے یا بیوہ ہونے کے باوجود ان کے لیے زکوٰۃ لینا یا کسی دوسرے آدمی کو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتا۔ کوئی بیوہ ہے لیکن اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، خود اس کے حصے میں اچھا خاصا مال ہے،
یا کوئی کام وغیرہ تنخواہ ایسی ہے جو اچھی خاصی ہے، یا بچے بڑے ہیں اور اچھا خاصا ان کی مدد کرتے ہیں، یا کوئی یتیم ہے، اور یتیم جب تک ہی قابل زکوٰۃ ہوتا ہے، جب تک کہ آدمی نابالغ ہو تو شریعت کی نظر میں وہ یتیم کہلاتا ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ نابالغ، باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ بچہ جو ہے یتیم ہے، اب جو ہے اس کے ساتھ دکھ سکھ کا اظہار یا اسی طریقے سے خوشی میں شرکت کرنی چاہیے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر صاحب نصاب ہے اور خود جو ہے مالی حیثیت اس کی اچھی ہے، تو صرف یتیم ہونے سے اس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعتاً یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے 2 ہی لفظ استعمال کیے ہیں، فقراء اور مساکین۔ مسکین کہتے ہیں عربی زبان میں ایسے آدمی کو جس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی موجود نہیں ہوتا، صبح اٹھا لیا دوپہر کو پتہ نہیں، یہ مسکین ہے۔ اور فقیر شریعت کے اصطلاح میں وہ ہے جس کے پاس بقدر نصاب مال موجود نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دینے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ ایسا آدمی ہے جو خود جو ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے، نصاب سے کم اس کے پاس مال موجود ہے اور وہ ضرورت مند ہے، تو پھر وہ شریعت کی نظر میں فقراء میں داخل ہے، یعنی زکوٰۃ کے مستحق لوگوں میں داخل ہے۔ اب اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، طالب علم، یتیم، بیوہ، مسکین، بیمار، جو بھی اس چیز کے اندر آئے گا کہ نصاب سے کم اس کے پاس مال ہوگا، ضرورت مند ہوگا، ان کو دینا جائز ہوگا، اور جو اس کے اندر داخل نہیں ہے ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہوگا۔ بقیہ مسائل انشاءاللہ پھر بیان کیے جائیں گے۔ دعائیں کہ اللہ ہم مسائل کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔